اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ بھیجا اس لیے ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ جس کے ذریعے سے ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالن ہار، ہمارا رب یعنی اللہ رب العالمین ہم سے، ہماری زندگی سے راضی ہو جائے۔ یعنی ایسے کام کرنا جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین راضی ہو رہا ہو، اور جب ہم یہاں سے دنیا سے جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں، ہمارا انتقال ہو کے جا رہا ہو، ہم مر کر جا رہا ہوں، تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں رضا کا پروانہ دے رہا ہوں۔ یعنی قبر کی زندگی آسان بن جائے، میدان حشر کی زندگی آسان بن جائے، پل صراط کی زندگی آسان بن جائے، جب میزان پر ہمارے اعمال تولے جا رہا ہوں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، اور بنا حساب کتاب کے اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ تعالیٰ مقام عطا فرما دے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں دنیا میں رہ کر وہ اعمال کرنا ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو رہا، ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اب ایک ہمارے پاس اگزامپل ہے یا مثال کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ مان لو ہم نے کسی کی خدمت کر رہے ہیں، یا ہمارے والدین ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، یا ہمارے کوئی اہل و عیال ہیں، رشتہ دار ہیں، پہلے انہوں نے ہمارا خیال رکھا، اب وہ مر کر چلے گئے، اب ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے، اور خدا نخواستہ ہم ان کا خیال نہیں رکھ رہے، ان کی سمپتی ہے، ان کے مال اور اسباب ہے نا، بہت ساری چیز چھوڑ کے چلے جاتی ہیں ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں قبر کی زندگی کے اندر آسانی ہو جائے، اللہ رب العالمین کی آسانی ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے انہوں نے جو کچھ چھوڑا ہے اس میں سے خیرات، صدقات، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسجدوں کے اندر دینا، مدارس میں دینا، یعنی جو مال، جو ترکہ انہوں نے چھوڑا ہے اس کو ان کے لیے ان کی ایصال ثواب دینا۔ اب مان لو کسی کے کوئی چچا تھے، اب ہم نے ان کی خدمت کری اور اب ان کا انتقال ہو گیا، اب ان کی جو بھی پراپرٹی تھی، جو بھی کچھ تھا جو ہم نے کرا، اب ان کی خدمت کری۔ اب اصل خدمت یہ ہے کہ مرنے کے بعد وہ مال ان کے کام آ جائے، کیونکہ وہ تو اب ہمارے کیا ہو گئے، محتاج ہو گئے۔ ہم جو بھی کریں گے، ایصال ثواب کریں گے، ان تک پہنچے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو انہیں پریشانی ہو رہی ہے، وہ ہمارے منتظر انتظار کرتا مرنے والا، کوئی میرا اہل و عیال، کوئی میرا بیٹا بیٹی، یا میرا جو بھی رشتہ دار تھا وہ میرے پاس کچھ بھیجے اور میرے لیے استغفار کرے، میرے لیے صدقات کرے۔ اس لیے بہتر ہے ہم ان کے لیے ان کے مال میں سے جو ہمارے پاس ہے، یا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں، اپنی زندگی چمکا رہے ہیں، اپنے آم کو چمکا رہے ہیں، اپنے اسباب بنا رہے ہیں، لیکن ان کا خیال نہیں کر رہا ہے۔ جبکہ انہوں نے اپنا خیال رکھا، اپنا دھیان رکھا، انہوں نے اپنی خدمت کری، اپن کو پالا بڑا کرا، سب کچھ کرا، آج ہم ان کو بھول گئے۔ اب انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے لیے یہ ترکہ جو چھوڑ کے گئے، جو مال اسباب چھوڑ کے گئے، جو پراپرٹی، جو سمپتی، جو زمین جائیداد، جو کچھ تھا ہم نے بیچ دیا، کھوج دی، جو بھی کر دیا، اب جو پیسہ ہے ان کے لیے خیر کے کاموں میں لگائیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کے لیے کیا بنے گا، ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ ہم یہ کام کریں گے وہ خوش ہوں گے انشاءاللہ، وہ منتظر رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، مردہ قبر میں انتظار کرتا ہے، کوئی میرا پڑھ کر بخش دے، کوئی میرے لیے استغفار کر دے، کوئی میرے لیے مال اسباب لگا دے، کچھ میرے لیے ایصال ثواب کر دے، پیسے سے، مال سے، ہر طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔